بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم یشکل العامر فی بعض الاصول العملیہ کا اصالت الاباحۃ الشرعیہ الی آخرہ۔ بات ہماری چل رہی تھی ان حضرات کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ امارات غیر علمیہ کو اگر حجت قرار دے دیا جائے تو فلاں 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 اشکال لازم آتا ہے۔ ملا خند رحمہ اللہ نے ایک جواب یہ دیا کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا، کیوں؟ چونکہ ان امارات سے کسی حکم کو وجود نہیں ملتا، یہ کسی حکم کو نہیں دیتے، بلکہ یہ فقط ایک طریقے محض الی الواقع ہیں۔ پھر دوسرا یہ فرمایا کہ بالفرض ہم کہتے ہیں کہ لوکیل کہ نہیں یہ ایک حکم کو وجود بخشتی ہیں جس کو ہم نے حکم ظاہری کا نام دیا تھا، تو اس کی بات بھی مکمل کی کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی میں بھی کوئی تضاد، کوئی اجتماع مثلین ضدین کچھ بھی نہیں۔ آج جو بات شروع فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ شروع فرما رہے ہیں کہ یہ جو ادلہ غیر علمیہ ہیں ان میں کچھ تو ہو گئی وہ امارات جن کی ہم نے بات کی تھی، انشاءاللہ آگے آئے گی، خبر واحد، ظواہر فلاں، اور کچھ ہیں اصول عملیہ۔ چلو امارات میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طریق الی الواقع ہوتے ہیں، یا وہاں پر فرق کرو ایک حکم ظاہری ہوتا ہے فلاں، لیکن جو اصول عملیہ ہیں ان اصول عملیہ میں کچھ تو ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ بطور کاشف عن الواقع ہیں فلاں، لیکن کچھ اصول عملیہ ایسے بھی ہیں کہ جو براہ راست ایک حکم شرعی کو وجود دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مثلاً اصالت الحلیہ، کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ بعینہ حرام۔ یہاں پر اب ذرا غور کرنا ہے۔ امارہ میں ہماری مشکل یہ تھی، پوری توجہ، کہ ہمیں حکم واقعی تک رسائی نہیں تھی، حکم واقعی تک رسائی نہیں تھی، اس کا علم حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس کے بارے میں قاطع نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر ہم نے کہا امارہ پر عمل کریں، یہ آپ کو واقع تک لے جائے گی۔ لیکن یہ اصل عملی یعنی وہ اصول عملیہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اصالت الاباحہ وغیرہ، یہاں ہمیں اصلاً اس تکلیف میں شک ہے کہ یہ شے حرام ہے یا حلال ہے۔ خود حلیت اور حرمت میں شک ہے۔ جب شک ہے تو کل شیء لک حلال ہمیں یہ کہتا ہے قاعدہ حلیت کہ بھائی یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ قاعدہ طہارت کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے پاک ہے۔ قاعدہ اباحہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے مباح ہے۔ بہت غور۔
اب یہ حلیت حکم ہے یا اباحہ حکم ہے، اور یہ جو ہم حکم لگا رہے ہیں، حالانکہ ادھر ہمیں علم ہے کہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کا واقع میں کوئی حکم نہ ہو، یہ طے ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حکم واقعی بھی ہے۔ اب اگر واقع میں وہ حلال ہے اور یہ کلو شیء لکا، یہ بھی قاعدہ ہمیں کہہ رہے حلال ہے، تو اجتماع مثلین ہے۔ اور اگر واقع میں اس کا حکم حرمت کا ہے اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے حلال، تو ایک ہی شے کے دو حکم شرعی ہو گئے کہ وہی شے حلال بھی ہے، وہی شے حرام بھی ہے۔ اس لیے کہ یہاں بات کوئی طریق الواقع کی تو ہے نہیں، یہ کوئی حکم ظاہری تو ہے نہیں، یہ تو باقاعدہ اس کا حکم شرعی ہے کہ جہاں تمہیں شک کو ایسا، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ایک شے حلال بھی ہے، ایک شے حرام بھی ہے، جس نے حلال ہونے کا حکم دیا اسی نے ہی حرام ہونے کا حکم دیا۔ یہ مشکل کیوں پیش آئی؟ چونکہ اپنے ایک دلیل غیر علمی کو، ظنی کو حجت قرار دیا، اگر آپ اس کو قبول نہ کرتے تو یہ مشکل پیش نہ آتی۔ ٹھیک ہو گیا جی، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ مطلب کی بات سمجھ آ جائے۔ اس کا کوئی حل فرماتے ہیں، اس کا حل ہے، پوری توجہ۔ حل کیا ہے؟ وہ جو حکم واقعی ہے، ہم نے کئی دفعہ گزارش کی، وہ بھی کسی مصلحت اور مفسدہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مصلحت ہے تو حکم وجوب کہا جاتا ہے، مفسدہ ہو تو حکم حرمت کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب حکم واقعی ہے حرام ہے، اس میں مفسدہ ہے، اور ادھر یہ قاعدہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے مباح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس مشکل کو حل کیسے کریں گے؟ فرماتے ہیں یہاں کوئی مشکل نہیں۔ ایک جس چیز میں مصلحت پائی جاتی ہے، برغور کرنا ہے اس سطر کو سمجھنے میں، اگر اس موضوع میں مصلحت ہے تو اس کا مطلب ہے واجب ہے، اور وہ وجوب بھی اس کا وجوب فعلی ہے، اور اگر مفسدہ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے حرام ہے، اور حرمت بھی اس کی حرمت فعلی ہے۔ ادھر واقع میں بھی وہ شے حرمت فعلیت رکھتی ہے، اور ادھر یہ کہہ رہے تمہارے لیے مباح حلال، یعنی یہ بھی یہی کہہ رہے کہ اباحہ یا حلیت فعلیت ہے۔ تو یہ دونوں مرحلہ فعلیت پر اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا وہ فعلی ہے یا یہ فعلی ہے۔ ایک شے بالفعل حلال بھی ہو، ایک شے بالفعل حرام بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ بالفعل تو ایک ہوتا ہے، یا حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے تو وہ بالفعل فعلاً حکم اس کا حرمت کا ہے، اور ادھر یہ قاعدہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے۔ شیخ اخوند رحمہ اللہ اس کو یوں حل فرماتے ہیں کہ دیکھو جی، ایک حکم فعلی تعلیقی ہوتا ہے، ایک حکم فعلی حتمی ہوتا ہے۔ ان دونوں کے مراتب میں فرق ہے، یہ عرض میں نہیں طول میں ہے۔
یعنی مرحلہ حکم فعلی تعلیقی، اس کے بعد آتا ہے مرحلہ حکم فعلی حتمی کا۔ تعارض تب ہوتا کہ دونوں مرتبے میں برابر ہوتے، جس کو آپ کہتے ہیں عرض میں ہوتے۔ یہ عرض میں نہیں ہے، یہ طول میں ہے۔ اچھا، وہ فعلی تعلیقی کیا ہوتا ہے؟ فعلی تعلیقی ہوتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے فعلی ہے تعلیقاً، کیا مطلب؟ لیکن معلق ہے اس پر کہ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو ہے فعلی لیکن تعلیقی، معلق ہے۔ جبکہ فعلی حتمی کیا ہوتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے حتمی ہے، کیا؟ یعنی کسی شے پر معلق نہیں ہے، وہ معلق تھا، یہ حتمی ہے، یہ غیر معلق ہے۔ تو ان دونوں کے مرتبے میں فرق ہے۔ کیسے؟ ہم کہیں گے وہ جو حکم حرمت فعلی تھا وہ تھا تعلیقی، کہ اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو اس نے حتمی ہونا تھا، علم تو نہیں ہوا۔ اور یہ جو اصالت الاباحہ یا اصالت الحلیہ سے جو حکم آ رہا ہے، یہ فعلی حتمی ہے۔ تو جب حتمی ہے اس کا مطلب ہے ان میں کوئی تعارض نہیں، چونکہ دونوں مرتبے میں متعارضین کا مرتبے میں برابر ہونا ضروری ہے، جبکہ ان کا مرتبے میں آپس میں برابری نہیں ہے۔ عبارت زیادہ ہے، میں نے آپ کو خلاصہ بتایا کہ پس ملا اخوند رحمہ اللہ نے اس اشکال کا جواب یوں دیا کہ جناب وہ اصول عملیہ جو ایک حکم شرعی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیا ان کا تعارض نہیں ہو جائے گا اس حکم واقعی کے ساتھ کہ اگر اس کے مطابق نہ ہوئے اجتماع ضدین نہیں ہوگا یا مثلین؟ تو جواب میں کہتے ہیں نہ، آپ اس کا مختصر جو جواب دیں گے کہ اگر جو واقعی ہوتا ہے وہ واقعی فعلی تعلیقی ہوتا ہے، یہ حکم واقعی ہیں، یہ بھی شرعی ہیں، لیکن یہ حتمی ہیں۔ چونکہ ان دونوں کا مرتبہ برابر نہیں ہے لہذا تعارض بنتا نہیں ہے۔ یہ تھا خلاصہ اس صفحے کا، باقی چیزیں ترجمے میں گزارش کرتا ہوں۔ نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیہ، لفظوں پہ غور آقا جان کفایہ ہے۔ تمام اصول عملیہ کا ذکر نہیں کیا کہ معاملہ مشکل ہو جائے گا، اشکال لازم آئے گا تمام اصول عملیہ میں، نہ کیا فرمایا؟ فی بعض الاصول العملیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول عملیہ کچھ ہیں جو کاشف عن الواقع ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں کہ نہ، وہ باقاعدہ ایک حکم شرعی کو ان کا واقع سے کوئی لینا دینا۔ کل شیء لک حلال، یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے یہ شے حلال ہے جب تک حرمت کا علم نہ ہو۔ اب یہ طریق الواقع نہیں ہے کہ واقع کے مصادف ہوا یا مخالف ہوا، اصلاً ان کی واقع کی طرف کوئی نظر ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے اصول عملیہ کی بات کر رہے ہیں کہ بعض اصول عملیہ میں، یعنی کیا مطلب؟ جو ہم نے پچھلے دو جواب دیے تھے وہ شاید یہاں کارآمد نہ ہوں۔ کیوں؟ وہاں بات طریق الی الواقعیت کی تھی، یہ طریق الی الواقع نہیں ہیں، یہ طریقی ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے اوپر فلاں شے واجب ہے، یہ واجب نہیں، اصالت البراء، اب اس کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے کہ یہ واقع تک پہنچائے نہ پہنچائے، نہ، اس کا کہ ابھی اس وقت تیرے اوپر کچھ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یشکل الامر فی بعض الاصول العملیہ، جیسے کاصالت الاباحۃ الشرعیہ، جیسے اباحہ شرعیہ کل شیء لک حلال حتی تعلم الی آخر۔ کیوں؟ فإن الإذن فی الاقدام والاقتحام، چونکہ اس میں اب جو شارع اجازت دے رہا ہے کہ تو اس میں داخل ہو سکتے ہو، مطلب کیا کہ ایک ظاہراً اباحہ اور حلیت کا جو شارع ہمیں خود اذن دے رہا ہے، یہ اذن
ینافی المنع فعلاً، یہ منافات رکھتا ہے کس کے ساتھ؟ اس منع فعلی یعنی حرمت فعلیہ واقعیہ کے، کہ اگر واقع میں وہ موضوع مفسدہ پر مشتمل ہوا، اگر مفسدہ پر مشتمل ہے تو وہ تو ہوگا حرام۔ تو ایک شے واقع میں بالفعل حرام ہو اور شارع اذن دے دے کہ تم اس کا اقدام کر سکتے ہو۔ مثال دے رہے ہیں کہاں پر؟ کما فی ما صادف الحرام، جیسا کہ یہ ہمارا اقدام کرنا حرام کے مصادف ہو جائے، کہ ایک شے واقع میں حرام تھی لیکن شارع نے چونکہ ہمیں مباح کر دیا، ہم نے اقدام کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسی صورت میں آپ کیا جواب دیں گے؟ چونکہ یہاں کوئی طریقیت کا مسئلہ تو ہے نہیں۔ فرماتے ہیں کان الاذن فیہ وان کان الاذن فیہ، اگرچہ شارع کا اس اقدام کا اذن دینا کہ کیوں کہہ رہا ہے یہ ایسا کر دو، لأجل مصلحۃ فی، وہ اس لیے ہے کہ اس اذن دینے میں مصلحت ہے، یعنی شارع سمجھتا ہے کہ ان کو اس کا اقدام کرنے، یہ کام کرنے کی اجازت دینا خود اس اذن میں مصلحت ہے، اور اس مصلحت کی بنیاد پر اذن دے دیا کہ تمہارے لیے حلال ہے، فلانا ہے، ٹھیک ہوگی۔ لا لأجل عدم مفسدۃ و مصلحۃ ملزمۃ فی الماذون بہ، پوری توجہ، اس لیے نہیں اجازت دے کہ وہ جس کی اجازت دی ہے اس میں کوئی مصلحت ملزمہ نہیں ہے یا مفسدہ ملزمہ نہیں ہے، چونکہ مصلحت ملزمہ ہم اس کو کہتے ہیں وجوب ہوتا ہے، مفسدہ ملزمہ یعنی حرمت، اور دونوں اگر معدوم ہو تو کہیں مصلحت ہو لیکن ملزمہ نہ ہو تو استحباب، اگر مفسدہ ہو اور ملزمہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کراہت، اور دونوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ جس فعل کی اجازت دی ہے اس معزون فیہ میں کوئی مصلحت ملزمہ یا مفسدہ ملزمہ نہیں ہے، نہ، بلکہ اس لیے دی ہے کہ اس اذن میں، اس اقدام کرنے میں مصلحت ہے۔ ٹھیک ہو جی، خوب، اجازت آ گئی، چلو ظاہر ہے ایک چیز ہمارے لیے صحیح ہو گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقع میں اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ایک شے واقع میں شارع کے نزدیک صحیح نہیں ہے، شارع کہتا ہے اس سے بچنا ہے چونکہ مفسدہ ہے مثلاً، اور ادھر شارع خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم اس کو انجام دے سکتے ہو، اشکال تو اپنے پاس ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فلا محیص فی مثلہ، مثل سے مراد کیا؟ یعنی جو ایسے اصول ہیں جن میں طریقیت کا کوئی کردار نہیں ہے، ان میں ہمیں قائل ہونا پڑے گا کس چیز کا؟ فلا محیص فی مثلہ الا ان التزام، یعنی ہمیں اس کا قائل ہونا پڑے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کیا؟ بے عدم انقداح الارادت او الکراہہ فی بعض المبادئ العالیہ، کہ مبادئ عالیہ انبیاء اولیاء ان میں اس کا کوئی ارادہ یا کراہت موجود نہیں تھی، اس کے قائل ہوں گے، کما فی المبدأ الاعلی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی میں، یعنی مراد کیا کہ وہ جو واقعی تھا اس کے بارے میں مبادئ عالیہ یعنی انبیاء اور اولیاء کا ارادہ و کراہت نہیں تھا، جیسا کہ خود اللہ کا ارادہ اور کراہت نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوب، اب یہاں پر پھر اشکال بن جائے گا، اگر ارادہ و کراہت نبی و ولی اللہ تبارک و تعالی نہیں ہے تو پھر وہ حکم واقعی تو گویا فعلی ہی نہ ہوا، پھر فقط یہی فعلی ہو گیا۔ جب ارادہ و کراہت ہی نہیں ہے تو پھر وہ فعلی ہی نہیں ہے۔
لکنہو، پوری توجہ، اگر ہر سطر پہ توجہ کرنی ہے، فرماتے ہیں لکنہو، لیکن نا یہ نہیں سمجھنا چونکہ ان کا ارادہ و کراہت نہیں ہے تو بس وہ حکم جو واقعی ہے وہ فعلی ہی نہیں ہے، فرماتے ہیں نا، بلکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں لکنہو، یعنی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ارادہ و کراہت نبی یا ولی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا یوجب الالتزام، یہ اس کا موجب نہیں ہے، کس کا؟ کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں، کس بات کے؟ کہ بے عدم کون تکلیف الواقعی بفعلی، واقعی بفعلی، کیا کہ تکلیف واقعی فعلی ہے ہی نہیں، پوری توجہ اگر ہر لفظ پہ، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ چونکہ نبی یا ولی کا ارادہ و کراہت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے چونکہ ارادہ اور کراہت نہیں ہے تو بس وہ تکلیف واقعی جو بھی تھی حکم واقعی وہ فعلی نہیں ہے، نا، اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے، بلکہ وہ فعلی ہے، لیکن میں نے گزارش کی تھی کہ ایک فعلی تعلیقی ہوتا ہے، ایک فعلی حتمی ہوتا ہے، وہ فعلی ہے لیکن فعلی تعلیقی، یعنی کیسے؟ بمعنی کونہ علی صفت، کہ وہ تکلیف واقعی جو ہے جو اصل حکم ہے، حکم واقعی، تکلیف واقعی علی صفت ونحو العالم بہ المکلف، اس سے مراد ہے تعلیقی، کہ اگر مکلف کو اس کا علم ہو جاتا لتنجز علیہ، تو وہ اس پر منجز ہو جاتی، ان کو کہا جاتا ہے فعلیت تعلیقیہ، یعنی اس کی فعلیت معلق ہے مکلف کے علم پر، ٹھیک ہے جی؟ لہذا اگر ارادہ و کراہت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فعلی ہو لیکن فعلی تعلیقی ہو، کسائر التکالیف الفعلیہ، جیسا کہ اور بہت ساری تکالیف ہیں کہ جو فعلی ہوتی ہیں لیکن التی تتنجز بسبب القطع بہا، لیکن وہ منجز ہوتی ہیں جب ان کی قطع ہو جاتی ہے تو وہ مرحلہ تعلیق سے لے کر نکل کر حتمیت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو پس اب ایک اشتباہ ختم ہو گیا، یوں نہیں سمجھنا چونکہ ارادہ و کراہت نہیں ہے لہذا فعلی نہیں ہے، نا، فعلی ہے لیکن فعلی تعلیقی، وَكَوْنُ فعلیًا، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکم واقعی بھی فعلی ہے لیکن تعلیقی ہے، حکم فعلی ہے کیسے؟ انما یوجب البعث او الزجر، وہ موجب بعث و زجر ہوتا نفس نبی یا ولی میں، کیا کہ نبی یا ولی کہتے اس کو کرو یا وہ فرماتے اس کو نہ کرو، یہ فعلی کا باس و زاجر تب کرتے اذا لم ينقض فیہ الاذن، کہ اگر اس اقدام کے اذن میں ان کے لیے کوئی لم ينقض فیہ الاذن لأجل مصلحۃ فی، کہ اگر اس اقدام میں مصلحت کی بنیاد پر ان کا اپنا اذن موجود نہ ہوتا تو، اب چونکہ انہوں نے خود اس کا اذن دے دیا ہے تو پس جب اذن دے دیا ہے تو یہ جو حکم ہوگا اباحہ کا یا طہارت کا جو بھی ہوگا یہ بن جائے گا فعلی حتمی اور وہ رہ جائے گا فعلی تعلیقی، اگر اس میں نہ ہوتا تو پھر فرماتے ہیں وہ اس کا ارادہ یا کراہت کرتے پھر وہ لازم ہوتا، یہ لازم نہ ہوتا۔ اس کے بعد پھر آگے شیخ اعظم کے ساتھ ان کی بات ہے، انشاءاللہ اس کو علیحدہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔